ہمارا جو ٹاپک آج کل چلتا ہے وہ ہے کوشش میں سستی نہ کرو۔ رومیو 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت، جس کا یہ مفہوم ہے کہ کوشش میں سستی نہ کرو۔ آج جس سورما کو، بائبل ہیرو کو ہم دیکھیں گے، جس کی کوشش پر نظر کریں گے، اس کا نام ہے ڈینیل نبی۔ میرے ساتھ چند حوالوں کو دیکھیے۔ انسان نیتی وچن، انسان کی کتاب، اس کا 22واں ادھیائے، نیتی وچن 22واں ادھیائے اور اس کی 29 آیت۔ انسان 22:29۔ پرووربس چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 29۔ اس ورس کو میں پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر ہم ڈینیل، بک آف ڈینیل میں سے دیکھیں گے، چیپٹر نمبر 6 اور اس کی ورس نمبر 10، اور پھر عبرانیوں 11واں باب اس کی 33 آیت۔ یہ تین جو ہے حوالے ہم پڑھیں گے۔ میں نیتی وچن سے پڑھتا ہوں، آپ کے سامنے اس حوالے کو، اس ریفرنس کو رکھتا ہوں۔ 22 اس کی 29۔ تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے، وہ بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا، وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا۔ آمین۔ ڈینیل چیپٹر نمبر 6 ورس 10۔ اور جب دانیال نے معلوم کیا کہ اس نوشتہ پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا، اور اس کی کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خداوند کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ آمین۔ اور پھر لاسٹ میں جو ہم ورس دیکھیں گے وہ ہے عبریو چیپٹر 11 ورس 33۔ انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے۔ آگے بھی میں پڑھتا ہوں۔ آگ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زوراور ہوئے، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا۔ آمین۔ یہ 3 حوالے یاد رکھیے جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں۔ جو پہلا حوالہ ہم نے دیکھا ہے وہ ہے نیتی وچن، امثال 22 اس کی 29 آیت۔ تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے، وہ بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا، وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا۔ جب میں اس
حوالے کو دیکھ رہا تھا تو میری نظر جو ہے وہ خدا کے بندہ ڈینیل اور خدا کے لوگوں پر گئی. یوسف، ڈینیل اور دیگر جو خدا کے بندے سورما اس زمین سے گزرے ہیں، ان کی محنتوں کے تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دنیاوی طور سے کتنی محنت کی اور اسپرچولی، فزیکلی اور اسپرچولی کتنی انہوں نے اسٹرگل کی ہے. اور یہاں پر کنگ سولمن نیتی وچن جو لکھنے والا ہے، انسان لکھنے والا کہتا ہے، سلیمان بادشاہ کہتا ہے کہ تو جس کو محنت کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ بادشاہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اس کے آگے کیا ہے، وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، کوشش میں سستی نہ کرو، اس میں ہے مشرق کی طرف کھڑکی کو کھلا رکھنا. ہندی میں کہیں پورب، ایسٹ، پورب کی طرف، مشرق کی طرف اپنی کھڑکی کو کھول کے رکھنا. میرے عزیزو، جب خدا کے بندہ سلیمان بادشاہ نے ٹیمپل آف گاڈ، مندر کو، ہیکل کو بنایا، جب اس کو خدا کے لیے پاک کیا اور اس نے دعا کی کہ اے خدا، جب کوئی شخص اس ملک سے چلا جائے، غلام ہو کر جائے یا ویسے چلا جائے، تو وہ تیرے گھر کی طرف رخ کرے اور دعا کرے تو تو اس کی دعا سننا، اس کی دعا سننا، برکت دینا. یہ اس نے دعا کی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینیل اور اس کے ساتھی ابھی چھوٹے ہی تھے تو نبوکت نظر غولوں کی صورت میں غلام جو ہے وہ یروشلم سے لے کے جا رہا تھا. وہی غلاموں کو لے کے جا رہا تھا غولوں میں، اور ایک غول جو تھا وہ ڈینیل اور اس کے دوستوں کا تھا، جس کو ہم سدرک، مسک اور ابدنجو کے نام سے بھی جانتے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیے، ابلیس ہمیشہ آتا ہے اور غولوں کہ غول جو ہے وہ چرچ سے، خاندانوں سے غلام بنا کر لے جاتا ہے. وہ ایک ہی دفعہ نہیں آئے گا، وہ بار بار آئے گا، اور بار بار جو ہے وہ کلیسیا کے اندر سے جتنے بھی رائچس، دھرمی، ایماندار ہیں، ان کو غلام بنانے کے لیے زور مارتا رہتا ہے. ابلیس کبھی تھکتا نہیں، وہ کوشش کرتا رہتا ہے. جب سے اس کو آسمان سے خدا نے گرایا ہے اپنے حضور سے، وہ ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھا. اس لیے خدا کا بندہ پولس رسول افسیوں 6 باب میں کہتا ہے، افسیوں کی پتری میں کہتا ہے کہ ہماری جنگ شرارت کی فوجوں سے ہے، شیطان سے ہے. خاص طور سے اس نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہماری جنگ خون سے، گوشت سے نہیں، انسان سے نہیں. ہمارا جو دشمن ہے وہ ابلیس ہے، اور وہ آتا ہے، بار بار آتا ہے اور غولوں کے گول لے کر جاتا ہے. جب ہم ڈینیل کو دیکھتے ہیں، اس کے دوستوں کو دیکھتے ہیں، تو یہ قابل لوگ تھے، قابل پڑھے لکھے لوگ تھے. اور اگر آج کے دور میں اگر ڈینیل کی ایجوکیشن کے سٹینڈرڈ کو دیکھا جائے تو اس کی جو ڈگری ہے کم از کم منیمم جو ہے وہ PhD ڈاکٹریٹ کی ڈگری بنتی ہے. بائبل میں ہمیں بہت سارے خدا کے لوگ ایسے ملتے ہیں جو اتنے قابل، اتنے پڑھے لکھے. موسیٰ جو ہے وہ ایک بہت پڑھا لکھا شخص ہمیں نظر آتا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں. موسیٰ جو ہے اس نے مصر کے سارے علموں کو، جتنا بھی نالج تھا اس کو حاصل کیا، پڑھا، اور پھر
ہمیں ڈینیل اور اس کے دوست پڑھے لکھے نظر آتے ہیں، اور پھر ہمیں نئے نیم میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں ہمیں جو ہے سب سے پڑھا لکھا شخص پولس رسول نظر آتا ہے، جو ایک عالم فاضل اور ڈگری یافتہ اور پڑھا لکھا شخص تھا۔ ڈینیل ایک پڑھا لکھا، بہت ہی نہایت ایجوکیٹڈ آدمی، غلام بن گیا، بڑا دور اپنے ملک سے چلا گیا، غلامی کی حالت میں۔ میرے عزیزو، غلامی کی حالت میں بھی اس نے خدا کی بندگی کرنا نہ چھوڑا، اس کے ساتھیوں نے بندگی کرنا نہ چھوڑا۔ بادشاہ نے آرڈر کیا کہ جتنے بھی یہودی غلام بن کر آئے ہیں ان میں سے ایسے نوجوان جو خوب روح ہوں، جو سمجھدار ہوں، جو پڑھے لکھے ہوں اور بادشاہ کے حضور کھڑے کیے جانے کے قابل ہوں، ان کو تیار کیا جائے۔ اور ان کی تیاری کم از کم 3 سال کی تیاری ہے۔ 3 سال کا ٹائم دیا گیا کہ وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہوں، ان کو تربیت دی جائے، ایجوکیٹ کیا جائے، سلیقہ دیا جائے، ان کا کھلانا پلانا لباس الگ طرح کا۔ ہم کسی بھی حال میں چلے جائیں، خدا کی نظر جو ہے ہم پر ہمیشہ لگی رہتی ہے۔ اگر ہم سچے طور سے اس کی بندگی کرتے، عبادت کرتے ہیں۔ تو یہودیوں میں سے ایک غول جوانوں کا چنا گیا، جن میں یہ 4 نوجوان چنے گئے، ڈینیل اور اس کے 3 دوست۔ اور کیا ہوا، جو لیڈر تھا، جو ان کی ٹریننگ کروا رہا تھا، دانیل نے ایک بات کہی، سر ہم یہوہ خدا کو مانتے ہیں اور خدا ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم یہ کھانا کھائیں، وائن پیئیں، ہم ایسا کھانا کھائیں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہم تیری ریکویسٹ کرتے ہیں 10 دن ہمیں دے، ہم سادہ پانی پئیں گے اور ساگ پات کھائیں گے، سمپل ویجیٹیبل۔ آج بھی اگر دیکھ لیں تو آج لوگوں کو اس بات کی سمجھ لگ رہی ہے۔ ڈاکٹر زیادہ کہتے ہیں کہ سیلڈ کھائیں، اگر آپ نے بیماریوں سے بچنا ہے تو سیلڈ کھائیں، تندرست رہنا ہے تو سیلڈ کھائیں اور پانی پئیں۔ بہت سارے لوگ ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک وہ کوک نہیں پیتے، پیپسی نہیں پیتے، کولڈ ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس نہیں پیتے۔ آپ کو پتا ہے اس کے اندر کتنی زیادہ شوگر پائی جاتی ہے اور کتنی خطرناک ہے صحت کے لیے۔ ڈینیل نے اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے منت کی کہ تو ہمیں آزما کر دیکھ، 10 دن تک ہم سادہ کھانا کھائیں گے، ساگ اور پانی، یہی ہم کھائیں گے اور پانی پئیں گے۔ تو 10 دنوں کے بعد جب ان کو ایگزامن کیا گیا، جب ان کو چیک کیا گیا، تو ڈینیل اور اس کے دوست دیکھنے میں زیادہ فریش، خوبرو، دوسروں سے زیادہ ایکٹیو۔ تو آرڈر ہوا کہ اب سب جو ہے وہ سادہ کھانا کھائیں گے۔ ہم اسپرچل اور فزیکل ایفرٹس کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، اپنی اسپرچل ایفرٹس کو کبھی مت روکیں، اپنی پریکٹس، اسپرچل پریکٹس کو کرتے رہیں۔ بہت سارے لوگ رات کو کام کرتے رہے اور آج چرچ نہیں۔ فزیکلی ایفرٹس، فزیکلی بس جسم کے لیے کام۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جب 3 سال گزرے
تو ان 3 سالوں کے بعد یہ بادشاہ کے حضور پہنچے. نیتی وچن انسان کی کتاب میں لکھا کہ تو کسی کو محنتی کام کرتا دیکھتا ہے، محنتی دیکھتا ہے، وہ بادشاہ کے حضور کھڑا کیا جاتا ہے. کس کے حضور کھڑا کیا جاتا ہے؟ ذرا زور سے بولیں. کس کے حضور؟ بادشاہ کے حضور. محنت کرنے والا بادشاہ کے حضور آتا ہے، للو پنجو نہیں. کوئی نکما شخص بادشاہ کے حضور کھڑا نہیں ہوتا. بادشاہ کے حضور بڑے ایکٹیو لوگ، دیکھنے میں بھی نظر آئے، ایک پرسنالٹی ہے. آج پاسٹروں کے حال دیکھیں، بہت سارے آپ یوٹیوب پر پاسٹر دیکھیں گے، بڑے بڑے زلفیں ان کی، اور وہ کیا بتاتے کہ جی ہم سیمسن، اور دوسرے لوگوں کو بھی دیکھیں ان کے بال تھے، یسوع مسیح کے بال تھے. لباس کا کوئی خیال نہیں. خدا نے کاہنوں کا لباس، جو کاہن تھے، پریسٹ تھے، ان کے لباس کو ترتیب دیا خدا نے. عزیزو، خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں فزیکل ایفرٹ کے ساتھ ساتھ اسپرچل ایفرٹ کرنے کے لیے کہتا ہے. ہم بادشاہ کے حضور کھڑا ہونا چاہتے ہیں، رتبہ بڑا پانا چاہتے ہیں، ہم بڑی بڑی پوسٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ ہوئے 10ویں فیل ہیں تو کہے گی میں نے 1.5 لاکھ تنخواہ ملے، گڈی بھی ملے تو کوٹھی بھی ملے. ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. ڈینیل ایک پڑھا لکھا آدمی، جب میں اس کی تعلیم کا سوچ رہا تھا تو میرے پاس تو کوئی ڈگری نہیں تھی کہ کیا اس وقت کی ڈگری ہوگی، مجھے اس کا پتہ نہیں کہ اس وقت کیا ڈگری تھی. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اگر آج وہ پڑھا لکھا، اس کی ایجوکیشن کو ہم کسی حساب میں لاتے تو کم از کم PhD ہوتا. ایسے ہی بادشاہ کے حضور کھڑے نہیں کیا جا سکتا کسی کو. کوئی شخص ایسے ہی بادشاہ کے حضور کھڑا نہیں ہوتا. ایک تو اس کا نالج، اس کی ایجوکیشن، اور سیکنڈ جو ہے اس کی محنت. شگل جو ہے ہمیں بادشاہ کے حضور کھڑا کرتی ہے، بڑے عہدوں پر لے جاتی ہے، بڑا رتبہ دیتی ہے، بڑی عزت دیتی ہے. یہ شخص محنتی ہے. اب یہ بادشاہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، بادشاہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اور اس شخص نے، ڈینیل کو اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی 2 سپر پاورز کے ساتھ اس نے کام کیا. پہلی سپر پاور جو تھی وہ، پہلی جو سپر پاور تھی وہ نبوکت نظر کی بادشاہی تھی. بابل کی بادشاہی. آج جو ملک عراق ہے وہ بابل کی سرزمین ہے، اور یہ پہلی سپر پاور تھی جس میں ڈینیل نے کام کیا. اور بادشاہ نے کہا کہ 120 جو صوبے ہیں، اس وقت 120 صوبے تھے اس سلطنت کے، اور بادشاہ نے کہا کہ ہر سلطنت، ہر صوبے پر ایک ناظم مقرر کیا جائے. ایک کیا مقرر کیا جائے؟ ناظم مقرر کیا جائے. اور ان 120 ناظموں پر جس کو بڑا ناظم بنایا گیا وہ خدا کا بندہ ڈینیل ہے. اپنی محنت سے وہ بادشاہ کے حضور کھڑا ہوا، اپنے علم سے، اپنی قابلیت سے وہ بادشاہ کے حضور کھڑا ہوا. اور اس بات کو ایڈمٹ کیا گیا ہے، بادشاہ اس بات کو کہتا ہے کہ تیرے جیسا عقل مند آدمی پورے سلطنت میں نہیں، پوری بادشاہت میں نہیں ہے. اور پھر بادشاہ کے جو بڑے 3 وزیر تھے، ان وزیروں پر بھی جو سب سے اوپر سبقت لے گیا وہ خدا کا بندہ ڈینیل ہے.
اب وہ وزیر اعظم ہے، اور بادشاہ نے کہا کہ تو میرا مختار بن، میرا مختار بن۔ بادشاہ کے ساتھ بادشاہ کے تخت کے برابر اس کا تخت لگتا تھا۔ ہاللیلویہ۔ لکھا ہے انسان 22 اس کی 29 آیت میں، تو کسی کو اس کے کاموں میں محنتی دیکھتا ہے وہ بادشاہ کے حضور کھڑا ہوگا، وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا۔ بادشاہ کی خدمت۔ اب آپ اس بات کو دیکھیں کہ ڈینیل جو ہے وہ بادشاہ کے حضور کھڑا ہونے والا ہے، بادشاہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ تو ہم نے جو ڈینیل چیپٹر نمبر 6 اور ورس نمبر 10 کو پڑھا ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ معمول ایوری ڈے، ہر روز، یہ نہیں کہ ناگا کرتا تھا، ہر روز وہ اپنی معمول کے مطابق 3 دفعہ اپنی کھڑکی مشرق پورب کی طرف کھولتا، خدا کے گھر کی طرف رخ کرتا اور دعا کرتا، شکر گزاری کرتا ہر روز۔ آج اگر کسی کو بڑا عہدہ مل جائے، بڑا کام مل جائے، وہ چرچ کو بھول جاتا ہے۔ ڈینیل نہیں بھولا، ڈینیل ہر روز 3 دفعہ، اور اسرائیل میں جو 3 دفعہ پریئر ہوتی تھی، صبح 9 بجے، دوپہر 12 بجے اور پھر 3 بجے۔ 9 بجے کی جو پریئر تھی وہ باپ ابراہم کے نام سے تھی، اور سیکنڈ جو پریئر تھی 12 بجے کی وہ اسحاق آئزک کے نام سے تھی، اور تھرڈ ون جو اسرائیل کے نام سے، جیکب کے نام سے، یعقوب کے نام سے 3 بجے پریئر کی جاتی تھی۔ اور وہ ہر روز، یہ نہیں کہ میں بادشاہ کے حضور کھڑا ہوتا ہوں، میرا بڑا کام ہے، اس بات کو کبھی نہیں بھولا۔ اگر تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے تو وہ بادشاہ کے حضور کھڑا ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ وہ بادشاہ کے حضور کھڑا ہوگا اور کم تر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا، کم تر لوگوں کی، نکمے لوگوں کی نہیں، اعلیٰ درجے کے لوگوں کی، ہائی سٹینڈرڈ کے لوگوں کی وہ خدمت کرے گا۔ اس کی ایفرٹ دیکھیے، فزیکلی ایفرٹ ہے، ایسے ہی کوئی ناظموں پر ناظم نہیں بنا، وزیروں کا وزیر، وزیر اعلیٰ اور بادشاہ کا مختار ایسے نہیں بنا۔ وہ جو ہے وہ محنتی ہے، اپنے کام میں محنتی ہے، اور خدا کو نہیں بھولا، خدا سے پیار کرنا نہیں بھولا۔ اس نے اس کھانے کو ریجیکٹ کیا جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں تھا، اس نے ان ساری باتوں کو ریجیکٹ کیا جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں تھی۔ یہ نہیں اس نے سوچا کہ میں غلام ہوں، کسی اور ملک میں ہوں، اس نے خدا کو پریورٹی دی، اس کے کلام کو عزت دی۔ کل بھی میں ایک بھائی کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ بار بار میں ایک ہی بات کر رہا تھا، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی سالوں سے ہم یہ بات آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم یہوہ خدا کو مانتے ہیں، ہمارے باپ کا نام بھی یہوہ ہے، ہمارا کوئی اور باپ نہیں ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ رہتے تھے، ہندوؤں کے ساتھ، مسلم لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، وہ بھی تو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ تو یسوع کا شکر نہیں کرتے، ہندو بھی اور مسلم بھی اور دوسرے لوگ بھی، ہم کیوں ان کا اثر لیتے ہیں؟ ڈینیل اور اس کے دوستوں نے کوئی اثر جو ہے وہ اپنے اوپر نہیں لیا۔ محنتی اور قابل جو ہے وہ بادشاہ کے حضور کھڑے کیے جاتے ہیں، اور ہم جو خدا کے حضور محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، ہم کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈینیل یہ کہتا کہ میں بادشاہ کے حضور کھڑا ہوتا ہوں، مجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں، اسے پتا کہ یہ بادشاہ کچھ نہیں، میں جس طرف کھڑکی کھولتا ہوں وہ بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے، مجھے بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور کھڑے ہونا ضرور ہے۔ جب ہم خدا کے حضور، بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو میرے عزیزو
वही है जो हमें बड़ी बड़ी जगहों पर खड़ा करता है। हालेलुया। बड़े बड़े मुकामों पर लेकर आता है, बड़ी बड़ी कामयाबियां, सरफराजियां, कामरानियां और तरक्कियां हमें बख्शता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कोशिश करने में सुस्ती ना करो। खुदा का बंदा पौलुस रसूल रोमियो के खत में कहता है कोशिश करने में सुस्ती ना करो। करंथियों के खत में कहता है कि ईमानदारों की मेहनतें रायगा नहीं जाएंगी, जाया नहीं होगी। वो किसी खाते में जो कहते कि नहीं लिखी जाती, ईमानदारों की मेहनत जो है वो फल लाती है। हालेलुया। ईमानदार मेहनत करते हैं और फल लाते हैं। ऑर्डर कर दिया गया कि मूर्ति बनाई जाएगी, और जो मूर्ति के सामने नहीं झुकेगा क्या होगा उसके साथ? है कैसे? और इसके अलावा एक और आजमाइश आई सदरक मिशक अबदनगो के लिए कि बादशाह के सिवा किसी को नहीं पूजना। हाँ, तो क्या हुआ? उन तीनों ने ये भी बादशाह के हुजूर खड़े होने वाले लोग थे। सदरक मिशक अबदनगो, इतने बड़े आदमी, इतने बड़े ओहदे पर, बड़ी की पोस्ट पर थे ये लोग। उन्होंने कहा कि बादशाह तुझे नहीं सिजदा करेंगे, हम यहोवा खुदा को, बादशाहों के बादशाह को सिजदा करते हैं। हम किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकते, हम खुदा के सामने झुक सकते हैं। हम आग की भट्टी में जाने के लिए तैयार हैं। पौलुस रसूल कहता है रोमियो के खत में, इब्रानियों के खत में हमने पढ़ा है 11वें बाब की 33वीं आयत में, उन्होंने आग की तेजी को बुझाया। ये उनकी स्ट्रगल, उनकी रूहानी एफर्ट है। मौत से नहीं घबराए। यीशु को कहते हैं, यीशु हमने तो सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया। यीशु ने तो कौन है जिसने मेरे लिए इसको छोड़ा है? यीशु ने ये भी कहा, अगर कोई मुझसे बढ़कर अपने बाप, माँ, बीवी, बच्चों, दोस्तों, रिश्तेदारों से किसी चीज से भी प्यार करे मेरे लायक नहीं, इवन कि अपनी जान से। और सदरक मिशक अबदनगो ने यही किया, अपनी जान से बढ़कर अपने खुदा से प्यार किया, उनकी स्पिरिचुअल एफर्ट। और आप देखें कि आग, इतनी ज्यादा आग है, उसकी उस आग की भट्टी की आंच इतनी ज्यादा है कि फेंकने वाले झुलस के मर गए। दूर ही से इतनी ज्यादा उसकी आंच तेज है, वो मर गए। पर जो आग में डाले गए वो अंदर फिरते थे, आग की भट्टी में चल फिर रहे। उनके कपड़े तक न जले, उनके एक बाल भी फीका न हुआ, क्योंकि खुद यहोवा खुदा अपने फरिश्ते की सूरत में उस आग में ज़ाहिर हुआ। बादशाहों का बादशाह, जिसकी वो बंदगी करते, जिसके आगे वो झुकते थे, वो आग की भट्टी में आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोरदार तालियों से खुदा का शुक्र करें। अगर तू किसी को मेहनती देखता है तो वो बादशाह के हुजूर खड़ा किया जाएगा और वो किसी कामतर की खिदमत ना करेगा। हम किसकी खिदमत करते हैं? हम खुदा यहोवा बादशाह के बादशाह की खिदमत करते भी हैं कि नहीं? हालेलुया। तो कैसी खिदमत कर रहे हैं? जरा खुद अपने आप को जांचिए, टटोलिए। बादशाह के बाद बादशाहों के हुजूर हम खड़े होते हैं और किस तरह से उसको ऑनर कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तू किसी को उसकी मेहनत में, उसके काम की मेहनत को देखता है तो वो बादशाह के हुजूर खड़ा किया जाएगा। आप अपनी मेहनत से बादशाह के हुजूर खड़े होंगे, बादशाह के हुजूर खड़े होंगे। और जब हम डैनियल की बारी को भी देखते हैं,
डैनियल, पहले नंबर पर डैनियल कितना अक्लमंद आदमी है, मेहनती आदमी है। खुदा से हर रोज वो पूछता है खुदा के कलाम के लिए, खुदा की मर्जी के। खुदा ने उसे बहुत सारे ख्वाब दिखाए, विजन्स दिए, खुदा ने उनका मतलब भी उनको समझाया। और एक दफा बादशाह ने ख्वाब देख लिया नबूकदनेस्सर ने, और बादशाह ने ऑर्डर किया कि मेरा ख्वाब जो बताएगा और उसका मतलब बताएगा तो उसको बड़ा ओहदा और बड़ा इनाम दिया जाएगा, पर अगर मेरा कोई ख्वाब और मतलब ना उसका बता सके तो उसको मार दिया जाएगा। तो कोई भी नहीं था, सारे नजूमियों को बादशाह ने कहा कि पकड़ो, एक एक करके सारे नजूमी जितने भी हैं उनको मार दिया जाए। और ये खबर पहुंचते पहुंचते डैनियल तक गई। डैनियल ने कहा कि क्या माजरा है। उन्होंने बताया कि ये सिलसिला है, बादशाह को ख्वाब आया है, बादशाह ने ये शर्त रख दी है कि ख्वाब भी बताना है और उसकी ताबीर भी करनी है, उसका मतलब भी बताना है। कोई भी नहीं था। डैनियल ने कहा कि हमें टाइम दिया जाए, मैं और हम जो है खुदा के लोग जो है हम बताएंगे। अब उस ख्वाब को जो बादशाह ने देखा था उसका मतलब तो नबूकदनेस्सर को खुद नहीं पता था कि क्या है ये ख्वाब के हैं। तो ये पहला, ये खुदा ने तुझे दिखाया है कि ये क्या है, ये जो सर है ये बादशाही है और ये तू है, ये पहली बादशाही है। और जो चस्ट है, जो चांदी है, ये तेरे बाद मादी फारसी जो आज के दौर में ईरान का इलाका है, इसके बाद ईरान की मादी फारसियों की बादशाही आएगी। और फिर उसके बाद रोम, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को मारा और कलीसिया को अजियत दी, उसके बाद रोम आएगा जो लोहे, यूनान, उसके बाद मादी फारसियों के बाद जो है वो यूनान है, यूनानी सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट। और फिर जो लोहे की टांगे हैं और पांव जो हैं, जो मट्टी और कुछ मट्टी की उंगलियां हैं और कुछ लोहे की उंगलियां हैं, ये रोम की सल्तनत है जो 10 हिस्सों में तकसीम हो गई और बाद में खत्मत हो गई। और आज ये रोम दोबारा से रिवाइव हो रहा है, ये रिवाइव हो रहा है और ये यूरोपियन यूनियन है, ये यूरोपियन यूनियन है। और ये सारा ख्वाब जो है, जब बादशाह ने सुना कि इसने ख्वाब भी बता दिया और इसका मतलब जो मुझे पता ही नहीं था वो भी बता दिया, तो बादशाह ने इस बात का इकरार किया कि तुझ जैसा अक्लमंद आदमी कोई नहीं, तुझ पर तो फाजल जो है, एक्सीलेंस स्पिरिट है तुझ पर, होली स्पिरिट उस पर है। हालेलुया। जब होली स्पिरिट किसी शख्स पर होता है तो सारे राज जो है वो खुदा उस पर अयां करता है, सारी बातें उस पर खोलता है। और मेरे जीजो, होली स्पिरिट जो है वो हमें इज्जत बख्शता है। हालेलुया। होली स्पिरिट के लिए, खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो बादशाह के हुजूर खड़ा होगा और कामतर की खिदमत ना करेगा। मेरे जीजो, खुदा अपने खादम को कलाम देता है जो बरकत और कुदरत से और दनाई और फहम और विजडम से भरा हुआ है। एफर्ट करें और भी लोगों को लेकर आए ताकि वो खुदा के कलाम को सीख सकें, खुदा के कलाम, खुदा के मुंह की बातों को सीख सकें। और क्या हुआ इसके बाद? एक और वाकया है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और मैं चाहूंगा कि 10 मिनट तक हम खुदा के कलाम को क्लोज करें और हम वर्शिप करेंगे इसके बाद। अब नबूकदनेस्सर को उसकी डेथ हो गई। अब नबूकदनेस्सर के बेटे ने क्या किया? खुश हुआ, जश्न करने लगा और वो बर्तन जो टेंपल खुदा के घर से लेकर आया था, उसका बाप उनको निकलवाया और उनके अंदर शराब नोशी की। आज अबलीस जो है वो
اسی طرح سے خدا کے بچوں کا استعمال کرتا ہے. ہم اس کے قیمتی برتن ہیں. ہمارا بدن اس کا قیمتی برتن ہے. پولس رسول کرنتھیوں کے لیٹر میں لکھتا ہے ہم مٹی کے برتن ہیں. انسان مٹی سے بنا نا, خدا کے حضور مٹی کے برتن ہیں اور ان میں قیمتی خزانے رکھے ہوئے ہیں. خدا نے اپنے خزانے, ہولی اسپرٹ, نجات, خدا کی قدرت, ایمان ہمارے اندر رکھا ہوا ہے. اور آج ابلیس بہت سارے بچوں کو شراب نوشی, بری عادتوں میں, بری سنگتوں میں ڈالتا ہے. ہم خدا کے لوگ ہیں, پوتر پوتر پوتر, قدوس 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 خدا کے لوگ, مقدس خدا کے لوگ. اپنے آپ کو یوز مت ہونے دیں. ابلیس کے لیے خدا کو غصہ آیا اور اسی وقت خدا کا ہاتھ جو ہے دیوار پر نظر آیا اور وہاں پر لکھا گیا منے تکیلو فرسین. اب اس چیز کو دیکھ کے بادشاہ کا بیٹا بیلشازر, نبوکدنضر کا بیٹا بیلشازر جو ہے وہ ڈر گیا اور لکھا کہ وہ کانپ گیا اور اس کے ایک ایک جوڑ ہل گیا. اس چیز کو دیکھ کے دیوار پر جو ہاتھ دکھائی دیا اس کے جوڑ تک ہل گئے. اس نے خدا کی غیرت کو غصہ دلایا. اور پھر اس کی ماں نے کہا کہ کوئی بھی تو اس مطلب کو, اس لفظ کو پڑھ نہیں سکتا, اس فقرے کو جو لکھا گیا ہے. تیرے باپ کے وقت میں ایک دانش مند, عقل مند آدمی جسے تو نے رد کیا ہے, اسے بلا, وہی ہے جو بتا سکتا ہے, اور اس کا نام ڈینیل ہے. اس کے باپ نے کہا کہ تیرے اوپر ایکسیلنٹ اسپرٹ, فاضل روح, خدا کا روح تجھ پر ہے. اور اس نے, بیلشازر نے خدا کے بندہ کو اس کے حکمت سے فائدہ نہ لیا. اور جب ڈینیل کو بلایا گیا اور ڈینیل نے کہا کہ دیکھ بیلشازر, تیرے باپ نے اپنے آپ کو خدا بنانا چاہا تو وہ جانوروں کی طرح, گدھوں کی طرح 7 سال تک گھاس پھوس کھاتا رہا, وہ انسان بھی نہ رہا. خدا بننے کی کوشش کر رہا تھا, خدا نے اسے جانور بنا دیا. پھر جب اس نے معافی مانگی تو خدا نے پھر اسے بحال کیا, اور تو نے اتنی بڑی غلطی کی, آج ہی تو مر جائے گا. اور وہ مر گیا اسی دن. اور اسی رات جو ہے مادی فارسی جو آج ایرانی ہیں, ایران کے لوگ, انہوں نے اس سلطنت پر قبضہ کر لیا. اور میرے عزیزو, ڈینیل 1 سال مادی فارسیوں کے سلطنت میں زندہ رہا. حالانکہ اسے پتا تھا, اسے یرمیہ کی جو پروفیسیز تھی, نبوتیں تھیں, پتا تھا کہ 70 سال تک قوم جو ہے وہ غلامی میں رہے گی, 70 سال تک غلامی ہوگی, اس کے بعد قوم دوبارہ سے بحال ہوگی اور غلامی سے آزاد ہو جائے گی. پر وہ ہر روز ڈینیل 6:10 کو جب آپ دیکھتے ہیں, وہ ہر روز دعا کرتا تھا. 9 بجے, 12 بجے, 3 بجے ابراہم, اسحاق اور یعقوب کے خدا کے نام سے وہ دعا کرتا. اور آرڈر کیا دیا, اس کے جو ساتھی وزیر جو تھے, جو اس کے نیچے تھے, وہ جیلس تھے کہ یہ ایک غلام ہو کر ہم پر حکومت کرتا ہے, ہم پر جو ہے وہ حکومت کرتا ہے, ہم پر حکم چلاتا ہے. وہ جیلس تھے اور انہوں نے آرڈر کیا کہ بادشاہ مورتی بنا, بادشاہ تیری پرستش ہو, صرف تیری پرستش ہو, جو تیری پرستش نہ کرے اسے شیروں, بھوکے شیروں کی مانگ میں پھینک دیا جائے. بادشاہ نے بھی سائن کر دیے, لکھا کہ اس نوشتے پر سائن کر دیے. اب ڈینیل کو پتا چل گیا کہ اس نوشتے پر سائن ہو گئے. ہمیں پتا ہوتا ہے مسیحوں کو
दुनिया में जो हमारे खिलाफ कानून बन रहे हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, क्रिश्चियनिटी, खुदा के खिलाफ, बाइबल के खिलाफ बहुत सारे कानून बन रहे हैं। मर्द मर्दों से शादी करें, औरतें औरतों से शादी करें, ये खुदा के कलाम से हटकर है। और कई मुल्कों में इजाजत नहीं है कि हम वहां पर बाइबल प्रीच कर सकें। खुदा के कलाम के मुताबिक से, खुदा के कलाम के खिलाफ कानून बनते हैं। मसीहों, ईमानदारों, रास्तबाजों, धर्मियों के खिलाफ जो कानून बनते हैं। डैनियल को पता था, लिखा कि उसे पता चल गया। डैनियल चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 10 को जब देखते हैं, लिखा कि उसे पता है कि उस नविश्ते पर साइन हो गए, दस्तखत हो गए, बादशाह ने साइन कर दिए। अब बादशाह को ये पता नहीं था हकीकत में उसके जो दूसरे वजीर हैं वो क्या कर रहे हैं। डैनियल को तो वो खुद भी पसंद करता था, रिस्पेक्ट देता था। दारा बादशाह, और क्या हुआ, अब पूरे मुल्क में सारे ही बादशाह की उसकी मूर्ति की इबादत करते हैं, मूर्ति के आगे झुकते हैं। डैनियल ने कहा मैं नहीं मूर्ति के आगे झुकूंगा, मैं तो बादशाह के आगे खड़ा हूं। ये बादशाह क्या है? वही है जो बादशाहों को खड़ा करता है और बादशाहों को मजदूर करता है, गिराता है। मैं तो बादशाहों के बादशाह यहोवा खुदा के सामने खड़ा हूं। हालेलुया। कोशिश में सुस्ती ना करो। धर्मी ईमानदार की मेहनत जो है वो फल लाती है, बेसूद बेफायदा नहीं होती। मेहनत करें, स्ट्रगल करें खुदा के लिए, खुदा के काम के लिए, अपनी बिजनेस में स्ट्रगल करें। पर ये बात कभी ना भूलें कि हमें बादशाहों के बादशाह के हुजूर खड़े होना है। खुदा ने हमें खड़ा किया है, अपने हुजूर अपने काम के लिए चुना है। खुदा ने बहुत सारी बातें नबूकदनेस्सर के दौर में, फिर नबूकदनेस्सर के बेटे बेलशस्सर के दौर में खुदा ने बहुत सारी बातें, ख्वाब, रोया, विजन्स अपने बंदा को दिखाई और बता दी। और आखिरी साल था जिंदगी का जब दारा बादशाह, फारसी बादशाह आ गए, तब भी खुदा ने बहुत सारे विजन्स दिखाए। इसने 70 हफ्तों की रोया देखी। इसने जो रेवलेशन है यीशु मसीह के आने तक की जो रोया देखी, उसने खुदावंद की बादशाहत की जो है वो रोया देखी। खुदा ने उसे बहुत चीजें समझाई और कुछ कहा कि बस अब रहने दीजिए, आने वाले वक्त में है। खुदा अपने लोगों की मेहनतों को देखता है। और मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है कि मेहनती जो है वो कम तर लोगों की खिदमत ना करेगा। जो कम कदर लोग हैं, जो कदर नहीं करते हैं, हम शुक्र करते हैं कि मैं उन लोगों में खिदमत कर रहा हूं जो खुदा और खुदा के खादम की कदर करते हैं और खुदा के कलाम की कदर करते हैं। सो डैनियल का आखिरी टाइम था और फिर बादशाह को कहा कि देख, इसी ने हुक्म तोड़ा है। और मादी फारसियों का ये कानून था कि जो हुक्म दे दिया उसको हर हाल में मानना है, उसको कोई भी बदल नहीं सकता, वो होकर रहेगा। और बादशाह ने टूटे दिल से डैनियल को शेरों की मार में डाल दिया और बाहर से पत्थर लगाकर, मोहर लगाकर दरवाजा बंद कर दिया गया। अंदर भूखे शेर, अब पता नहीं कितने थे, ज्यादा ही होंगे तादाद में, भूखे शेर थे। डैनियल अंदर है, शेर भी अंदर है, भूखे हैं, खाने की जरूरत है। खाना तो पहुंच गया है, गोश्त भी ऐसा मांस उन्हें कहां मिलेगा? खुदा के नबी का मांस। बादशाहों के बादशाह ने ऑर्डर किया शेरों को मुंह बंद रखना, ये मेरा बेटा है, ये मेरा खादम है, ये मेरे हुजूर खड़ा होता है, ये सुबह दोपहर और शाम को अपनी खिड़की खोलता है और मेरे हुजूर खड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
वहीं पर खुदा के बंदा ने अपनी खिड़की खुदा बादशाहों के बादशाह के हुजूर खोल ली और शेरों के मुंह बंद हो गए। नेक्स्ट सुबह तक वेट किया गया और बादशाह सुबह सुबह ही आया और कहता है डैनियल, क्या तेरा खुदा कादिर हुआ, उसने तुझे बचाया? उसने आवाज दी, बादशाह तू जीता रहे, तू सलामत रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बादशाह ने कहा कि इसको निकालो और निकाला। फिर बादशाह ने, जिन्होंने डैनियल के खिलाफ शरारत की थी, बादशाह ने कहा इनको और इनके खानदान को शेरों के आगे डाल दिया जाए। और लिखा कि शेर ऐसे झपटे, अभी वो जमीन पर भी नहीं गिरे थे, सारे खानदानों समेत शेरों ने उनको जो है वो पकड़ा और उनको चीर फाड़ डाला, जमीन तक भी नहीं आने दिया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है जो मेहनत करते हैं। मेहनती का फल जो है, खुदा के लोगों का फल, रास्तबाजों का फल जो है वो रायगा ना जाएगा। मेहनती जो है अपनी मेहनत से आराम पाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं इन सूरमाओं के लिए, इन बाइबल हीरोज़ के लिए जो खुदा ने हमें दिए हैं। आप देख रहे हैं कि हर हीरो, हर नबी, हर खुदा का बंदा किस मुश्किल से गुजरा है। मैं और आप कोई उज़र पेश नहीं कर सकते खुदा के सामने, खुदा के काम के सामने। अगर ये बादशाह के हुजूर खड़े होकर बादशाह को टाइम देता है तो हम क्या फिर उज़र पेश करेंगे कि बादशाह हम तो बड़े बिजी थे। लिखा कि किसी की जुबान नहीं खुलेगी जब खुदा हमारी अदालत करेगा। सो आइए कोशिश में सुस्ती ना करें, सुस्त खुदा की बादशाह में दाखिल ना होगा। अपने कदमों पर खड़े होंगे और खुदा की सितारिश करेंगे। हालेलुया, प्रभु की जय जयकार करेंगे जो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है, जो अपने लोगों की मेहनत को रायगा ना जाने देगा। वंडरफुल गॉड। आइए सब अपने हाथ उठाएं और शुक्रगुजारी करना शुरू करें। प्रभु के हुजूर जो है वो अपनी ज़ुबान खोलें, सब ज़ुबानें खुल जाएं और प्रभु के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें।